ایک وقت تھا جب مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکمران تھا جس نے خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ نیل کے کنارے بسی ہوئی ایک عظیم سلطنت جس کے محلات چمکتے تھے، جس کے لشکر زمین ہلا دیتے تھے اور جس کا ہر حکم قانون سمجھا جاتا تھا، اس بادشاہ کا نام تھا فرعون۔ وہ کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فقال انا ربكم الاعلى، کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سوال یہ ہے ایک انسان کس طرح اتنے غرور میں ڈوب گیا کہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی مہلت کیوں دی؟ فرعون کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ مصر کی سب سے طاقتور سلطنت کا مالک تھا۔ دولت، طاقت اور اقتدار اس کے قدموں میں تھے۔ اس نے اپنے مجسمے بنوائے اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سرکش، ظالم اور تکبر میں ڈوبا ہوا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا ہے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ فرعون نے اپنی طاقت ہمیشہ ظلم کے لیے استعمال کی۔ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے سخت مشقت لیتا، ان کے بیٹوں کا قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف میں آ کر اس نے حکم دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور ندی میں ڈال دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو یعنی موسیٰ کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ نیل وہی دریا تھا جس پر فرعون کا غرور تھا، اور وہی دریا موسیٰ کو سیدھا فرعون کے محل تک لے آیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کو دیکھا اور کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں فرعون جس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا اسی کو اپنے محل میں پالنے لگا۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی تدبیر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ
اور اسے اللہ کی طرف بلاؤ۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ فرعون ہنس پڑا، اس نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی جو ایک زندہ سانپ بن گئی۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا جو نور سے چمکنے لگا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا سب دیکھنے والوں کے سامنے تو وہ چمک رہا تھا۔ لیکن فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ جب موسیٰ کی لاٹھی سب کو نکل گئی تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر نہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ ڈوبتے وقت فرعون چیخا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو نشانی بنے۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے،
حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ ذلت اور تباہی ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بالا ہے۔